یہ ہے واشنگٹن ڈی سی، دی پاور کیپٹل آف دا ورلڈ، خشک امریکی بیوروکریٹس اور سرکاری ملازمین کا شہر۔ مگر یہاں ہمارے آپ جیسے انسان بھی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے امریکہ کا پرسکون شہر کہتے ہیں، لیکن اسے مردہ شہر کہنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ واشنگٹن ڈی سی کا نیشنل مال گرمیوں میں اچانک آباد ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے اندر اور باہر سے آنے والے سیاح غول در غول واشنگٹن کا رخ کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے پینڈو بتیاں دیکھنے آیا ہو۔ اب جب آپ نیشنل مال سے گزریں گے تو ایک عمارت آپ کے پاؤں بس جکڑ ہی لے گی، جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوا۔ واشنگٹن کو میوزیمز کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں ہر چیز کا ایک الگ میوزیم موجود ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایک بالکل ہی علیحدہ طرح کے میوزیم میں لے جا رہے ہیں جو حال ہی میں واشنگٹن میں کھلا ہے، جس کا نام ہے نیوزیم، یعنی میوزیم جہاں نیوز ہی نیوز ہے۔ میوزیم کی عمارت میں پتھر کا استعمال نظر نہیں آتا۔ باہر سے گزرنے والے شیشے کی دیواروں کے پار دیکھ سکتے ہیں اپنے اندازوں سے بڑی اسکرینوں پر حرکت کرتی تصویروں کے رنگ۔ عمارت کی بیرونی دیوار پر لکھی یہ عبارت ضمانت ہے ان 5 شہری آزادیوں کی جو امریکی آئین دیتا ہے اپنے ملک کے شہریوں کو: بات کرنے، مذہب اختیار کرنے، اکٹھے ہونے، حکومت کے خلاف پٹیشن فائل کرنے اور صحافتی آزادی کا حق۔ اب اگر آپ عمارت میں داخلے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس 7 منزلہ عمارت سے باہر آنے میں آپ کو بآسانی کچھ گھنٹے تو لگیں گے۔ میوزیم کی وائس پریزیڈنٹ سوزن بینٹ یہاں آنے والوں کو اسکمرز، سوئمرز اور ڈائیورز کی 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتی ہیں۔ اسکمر وہ ہے جو میوزیم کے 7 فلورز دیکھتا ہے، شاید صرف کوئی ایک فلم دیکھتا ہے اور صرف 90 منٹ میں یہاں سے نکل جاتا ہے۔ سوئمر اس سے کچھ زیادہ وقت لگا سکتا ہے، شاید وہ نیوز ہسٹری گیلری میں کوئی تاریخی اخبار دیکھ لے یا 9/11 کے صحافیوں کے بارے میں ویڈیو دیکھتا ہے، یعنی وہ کچھ زیادہ وقت سرو کرتا ہے۔ ڈائیور وہ ہے جو یہاں کافی زیادہ وقت گزارتا ہے۔ ہزاروں اسکرینوں پر بدلتے امیجز، ویڈیوز اور انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ریکارڈنگ اسٹوڈیوز والے اس نئے میوزیم کی کہانی براڈ کاسٹ اور پرنٹ جرنلزم سے وابستہ 60 صحافیوں کے جنون نے آرلنگٹن کے پرانے میوزیم سے شروع کی تھی۔ میوزیم بہت سے لوگوں کے آئیڈیاز کی نمائندگی کرتا ہے۔ USA ٹوڈے کے بانی ایلن نیوہارٹ نے فریڈم فورم بنایا جو کہ میوزیم کا مین فنڈر ہے۔ ہمارا پہلا میوزیم 1997 میں شروع ہوا تھا اور ورجینیا میں وہ 5 سال تک چلتا رہا، اور جس چیز نے ہمیں بے حد حیران کیا وہ یہ کہ کتنے زیادہ لوگ اس میوزیم میں آنا اور اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ 7 سال کی محنت سے کھڑا ہونے والا واشنگٹن کا سب سے انٹرنیشنل میوزیم، 15 تھیٹرز، 14 گیلریز، 27 گھنٹے کی ویڈیو، 1 لاکھ الفاظ کا ٹیکسٹ اور ہزاروں تصویریں جو دنیا کی تاریخ کے ناقابل فراموش واقعات کی یاد ہی نہیں دلاتی، بولتی ہیں تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ بچے تو بچے، جوان تو جوان، دادی اماں کی عمر والی یہ بزرگ خواتین بھی، کیا یہ سب یہاں خبریں سننے آئے ہیں؟ کیا ان کے گھروں میں اخبار اور ٹی وی نہیں؟ What are they looking for? Well, we didn't build the museum for journalists. ہم نے یہ میوزیم صحافیوں کے لیے نہیں بنایا تھا، ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا تھا جنہیں تاریخ، کرنٹ افیئرز اور سیاست میں دلچسپی ہے۔ سوزن کہتی ہیں کہ یہاں آنے والے حالات حاضرہ سے آگاہ ہونے نہیں، خبروں کے پس پردہ اور ان کے گرد بنی کہانیاں جاننے آتے ہیں، تاریخ کے کسی واقعے کے بہانے اپنی یادوں کے سرے جوڑنے آتے ہیں۔ It's a moment of nostalgia. Muhammad Ali fighting, the wedding of Diana, the assassination of President Kennedy. میڈیا کی ٹرانسپیرنسی کے اظہار کے لیے عمارت کا ڈیزائن ایسا بنایا گیا ہے کہ 7 منزلوں کے ہر حصے سے دوسرے کو دیکھا جا سکے۔ یہ جیٹ رینجر ہیلی کاپٹر امریکہ کے ٹی وی نیوز چینل موسم، ٹریفک اور اہم ایونٹس کی کوریج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چھت سے لٹکا یہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ اصلی سیٹلائٹ نہیں، ایک ماڈل ہے۔ میوزیم کا ماسٹر کنٹرول روم جہاں میوزیم کی تمام تصویریں اور ویڈیوز آپریٹ ہوتی ہیں۔ There are more than 20 million people who come. واشنگٹن میں کم از کم 20 ملین افراد ہر سال سیاحوں کے طور پر آتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان میں سے ایک چھوٹی سی تعداد کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جہاں کچھ لوگ میوزیم میں داخلے کی فیس پر اعتراض کر رہے ہیں، وہاں واشنگٹن کی سیر کو نکلے چمکتے دمکتے نوجوان میوزیم کی چکا چوند سے سخت متاثر نظر آتے ہیں۔